اب it's being critical. بچے کہتے ہیں جب ہم کسی کو I love you بولتے ہیں تو اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے. تو یہاں انہیں بتائیں کہ میرے آپ کو love you بولنے میں فرق کیا تھا, جس کا آنسر I love you too تھا. نہیں تو جیسے مجھے صبح دوپہر شام میں ہر جگہ تو I love you too نہیں بولتے. تو ان کے مسئلے تھوڑے ٹیڑھے ہیں. تو آپ شروع کریں, میں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ. ان کے مسئلے بہت ٹیڑھے ہیں. ان کا ہر ہفتے میکسیمم 15 days اینڈ یا بہت 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 ہمت کر لیں تو 1 مہینے بعد دل ٹوٹ جاتا ہے. اگر ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ جڑنے کے قابل تو رہتا نہیں ہے, وہ وقتی طور پر دکھی ہو جاتا ہے. تو جب آپ دل لگا رہے ہوتے ہیں کہیں بھی تو پہلے سوچا کرو. نہیں اب ظاہر ہے میرے پاس شریعت کو لے کے یا اس طرح کی گائیڈ لائن میں اپنے انداز میں جیسے آپ کو گائیڈ کرتا تھا, تو مجھے کیا پتا تھا آپ یہ کریں گے. میں نے تو بچانے کی بہت کوشش کی, لیکن ظاہر ہے اللہ جس پہ کرم کر دے. تو کیا ہم مجھے پتا ہے آپ کے ٹائم ڈیوریشن کیا ہوگا, تو ہم اس بہت شارٹ ڈیوریشن میں کچھ چھوٹی سی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. کیونکہ فکر یہ ہے جو ہمیشہ مجھے رہتی ہے کہ جب انہیں پتہ چلے گا تو ٹائم گزر جائے گا. ان کی فیملی سفر کرے گی, ان کی پڑھائی ضائع ہوئے گی, یہ کوئی سگریٹ لگا رہے اپنے بازو پہ, کوئی کسی کی نسیں کٹی ہوئی ہیں. ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ہم مرغی کے خون سے خط لکھ کے گزارا کر لیتے. اب یہ اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہمیں پتہ نہیں چلتا. جب ہم اس فیز میں ہوتے ہیں تو یہ نئے نئے نام آ گئے نا. 70s میں ٹینشن کا نام آیا, پھر اسٹریس کا نام آیا, پھر انزائٹی کا نام آیا, اور اب ایموشنلی انہیں پتہ نہیں چلتا جب یہ اپنے ساتھ کچھ برا کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اسی کی آج کل وہ بھی ہے نا اسنیپ چیٹ, ساتھ ساتھ وہ بھی بھیج رہے ہوتے ہیں جس کو بھیجنا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں. تو اس پہ مطلب اگر آپ چاہیں تو انہیں ان کے دل میں, ان کے دماغ میں صرف یہ بات ڈال دیں کہ بھائی اپنا خیال کرو, اپنے ماں باپ کا خیال کرو, اپنے آپ پہ رحم کرو. اور محبت ایکچولی ہے جو اللہ دل میں ڈالا, اور دنیا کا شاید سب سے قیمتی, سب سے خوبصورت جذبہ. تو اسے ایسے رلائے مت کہ مطلب سڑک پہ دل رکھا ہوا ہے, جو آئے توڑ کے چلا جائے. یہ بالکل فیکٹ ہے کہ ہمیں تو ہر موڑ پہ محبت ہونی ہوتی ہے. اور اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نا ایموشنلی گھر سے بھرے ہوئے نہیں ہوتے نا, جن کو گھر سے ایک ہنگر آف لو ملتی ہے, یعنی دے آر ناٹ فلی سیٹسفائڈ, ان کو ماں باپ نے بہت پیار نہیں کیا ہوتا, ایموشنل دے وانٹ اٹینشن فرام پیپل. ان کو جب جوان ہوتے ہیں تو ان کو نا محبت چاہیے ہوتی ہے لوگوں سے, اینڈ دے آر فالوئنگ لو ایوری سنگل ڈے. اور ہم جب بھی کسی میں انوالو ہوتے ہیں تو یاد رکھیں, ریسرچرز کہتی ہیں کہ ریلیشن شپ بیسڈ آن 2 minute ٹیکسٹ میسیجز آر ویک ریلیشن شپس. اور ریلیشن شپ جو کہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, دے آر بیسڈ آن ہائپوتھیٹیکل کوسچنز, دے آر الٹیمیٹلی ویک ریلیشن شپس. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کے اندر اپنے آپ کو ایموشنلی انویسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ایموشنل انویسٹمنٹ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جب تک میں نے اپنے ویلتھ کے تھرو یا فزیکلی انویسٹ کیا تو نہیں. ایموشنل انویسٹمنٹ از ون آف دا بگیسٹ انویسٹمنٹ یو کین ڈو, اور ایک اتنا بڑا ڈیمیج ہے. اچھا کتنے سکسیزفل ہوتے ہیں؟ 95% آف دم فیل. میں آپ کو اسٹیٹس بتا رہا ہوں. میرے پاس کتنے ہی لوگ آتے ہیں, ہر دوسرے لڑکی کا مسئلہ یہ ہے کہ تو ابھی 5 سال کا ریلیشن شپ تھا, تو ابھی 9 سال کا ریلیشن تھا. ہم جب کالج میں تھے ہم نے
او لیولس اکٹھے کیا, ہم نے یونیورسٹی گریجویٹ ہم نے اکٹھے کی, اینڈ ونڈرفل ریلیشن شپ. بٹ تو ہاں بھائی پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ وہ جٹ ہیں ہم بٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور لڑکی بھی ڈپریشن میں ہے, لڑکا بھی ڈپریشن میں ہے. اب ماں باپ نہیں مان رہے. لڑکی کو ایک دفعہ باپ نے اسے میں روک کے کہا کہ نہیں بیٹا تم نے نہیں کرنا, لڑکی کہتی کہ بس آج سے بات نہیں, اور لڑکا ڈپریشن کا شکار ہے, وہ الکوہول ایگزاٹل اور زینکس کھا رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ آئی کینٹ گیٹ اوور اٹ. اور پھر وہ لڑکی جس نے 6-7 سال گزارے, اس کی بھی شادی کر دی جاتی ہے, ارینج میرج. اور جو ایکسپیرینس اس نے فرسٹ ٹائم ہسبینڈ کے ساتھ کرنا تھا, لو شیئر کرنے کا, محبت شیئر کرنے کا, شی ہیز ایکسپیرینسڈ اٹ بفور. سچ اے ڈس آنیسٹی ٹو اے نیو پارٹنر. اور جو مجھے محبت میری اپنی بیوی کو دینی چاہیے تھی, وہ میں نے کسی اور سے شیئر کر لی ہے, اینڈ آئی ڈونٹ فیل دی سیم اینی مور, بیکاز لونگ سم ون فار دی فرسٹ ٹائم از ڈفرنٹ تھنگ ایٹ آل. اور اس سے کیا ہوتا ہے, ساری زندگی جو ہماری میرج ہے وہ سفر کرتی ہے, بیکاز لو واز ناٹ ایگزسٹڈ ان دی فرسٹ پلیس. میری تو مجبوری مجھے پھنسایا گیا آپ کے ساتھ, میں تو وہاں کرنا چاہتا تھا. سو آپ ایز اے پنشمنٹ میری زندگی میں آئے ہیں. یہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے, اتنا کامن ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دیکھیے شیطان کا سب سے بڑی چال پتہ کیا ہے, کہ فیملی سسٹم کو تباہ کرے. جب وہ فیملی سسٹم کو میاں بیوی کے ریلیشن کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا نا, اس کی بلے بلے اسے کام ہو گیا. حدیث میں آتا ہے نا, جب شیطان دست لگاتا ہے, ہاں جی سارے آؤ, کیا سر زنا کروایا, کچھ نہیں کیا. ہاں جی سر سودی جاب یس کروا دی, کچھ نہیں کیا. تو نے کیا کیا سر, یہ کرا دیا وہ کرا دیا, کچھ نہیں کیا. سر میں نے نا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں پھٹا کروایا, تم ادھر آؤ, تم میرے ساتھ, تم نے یہ کام کیا. بیکاز when the basic fabric of the ummah which is family is destroyed, the ummah is destroyed. اور آج کل میرٹل جو افیئرز ہیں وہ اتنے مسائل ہیں, اتنے پرومیننٹ ہیں کہ ہم سوچ, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, ہم نے کسی اور کے اندر اپنے آپ کو, اور ہماری ٹریننگ ہالی ووڈ بالی ووڈ نے کی ہے کہ جس بندے کے پاس بندی نہیں ہے وہ لوزر ہے, جس بندی کے پاس بندہ نہیں وہ لوزر ہے. سو ہماری ٹریننگ یہ ہے کہ بھائی جان ہم یونیورسٹی میں آتے ہی ایک طرح سے ہمارا ایک ہوتا ہے کہ یار بندیاں پسانی ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اینڈ سسٹرز کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ آئی نیڈ ٹو لیو دا لائف, دا امیریکن ڈریم, اور وہ ایک لڑکے بوائے فرینڈ کے بغیر ہو نہیں پائے گی بیکاز گروپ ہے, اور کیسے ہو سکتا ہے. تو اس فینٹیسی میں نا بیچاری وہ ماری جاتی ہے. بٹ اس کو یہ نہیں پتا کہ سب کی نہیں, بٹ اکثریت کی نظر کچھ اور ہوتی ہے, ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اور اس کیس میں بتاؤں, موسٹ آف دا سسٹرز سفر, لڑکے دے موو آن, موسٹ آف دا گرلز دے سفر. میری یونیورسٹی میں اس زیبسٹ میں کتنی دوستیں ایسی ہیں, تھی, جہاں پہ وہ تھی. جب میں آپ کو ایک کیسے دیتا تھا, ایک دوست تھی, وہ ہم سے بھی بڑی پارٹیاں نکلتی, ٹھیک ہے, میں ڈسکلوز نہیں کر رہا تاکہ آپ کو کسی پتہ نہ چلے. میں اور ہم سے منع کرتے کہ مت پڑھے کاموں میں, بہت زیادہ تم ہیوی جا رہی ہو, اور ساتھ تو نہیں ٹھیک ہے, وہ عیاشی اس کچھ کرنی ہے, لائف جینی ہے, ہالی ووڈ دیکھنا ہے, بالی ووڈ نوٹ بک دیکھی ہوئی ہے موویز, اور کیا کچھ دیکھتے رہے موویز. ہاں تو جو ہوا پاکستان میں ہوا, شی وینٹ ابراڈ, گورا بوائے فرینڈ تھا, گورے کے ساتھ وہ لائف جی رہی ہے, اور بڑے پکچرز بھی, وہ آج وہاں جا رہے ہیں, آج ہم وہاں ٹریول کر رہے ہیں, اور سب کچھ چل رہا ہے. دا ڈے شی واز ایکسپیکٹنگ اے بیبی, جس دن اس لڑکی کو پتہ چلا, he left her and said, I never wanted a baby, I never wanted to live a family life. He used her, abused her as a tissue paper and left. اور وہ اتنے ڈیپ ڈپریشن میں گئی کہ آپ کی سوچ. اور کتنے ہی کیسز ایسے ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں یار, آپ لوگوں کو پتہ ہے 4 سال کیس, شروع سے کالج شروع ہوتے ہماری یونیورسٹی میں, لاسٹ سیمسٹر تک وہ ایسا ریلیشن ہے کہ ان کی تو شادی لازمی ہی ہونی ہے, فیملی آن بورڈ ہے, یہ آن بورڈ ہے, بٹ لاسٹ سیمسٹر میں پتہ چلا بریک اپ ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ میں جتنا جانوں گا اور پہچانوں گا نا, دس نیور ہیپنز گائز. وی آر پریزنٹنگ دا بیسٹ ورژن آف آور سیلز ان فرنٹ آف دا اپوزٹ جینڈر. میرے 90 الفاظ ہیں, میں ایک فیک پرسنالٹی ایک انسان ہوتا ہے. شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ سالہ فراٹے بھی مارتا ہے, یہ بنیاد میں کیسا لگتا ہے, یہ تو ریچ ہے. اور پھر اس کی ڈے ٹو ڈے ڈیلنگ کیسی ہوتی ہے, ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتے ہیں, کچھ لوگ لیٹ سمجھ رہے ہیں. سو میں آپ کو بات بتاؤں, ڈو ناٹ
do not be so naive. Sisters especially, don't be naive to let anyone play with your life. wallahi میں بتاؤں آپ کو, مارک ٹوین گورا ہے, مارک ٹوین آتھر ہے, فرنگی ہے مگر بات بڑا کمال کر گیا. کہتا ہے کہ جو ٹرو لو ہے نا, it is the swiftest but it is the smallest of all growths. No man and woman knows what true love is until they live together for a quarter of a century. یعنی 25 سال کے بعد اصل محبت جو پہنچتی ہے اس کی زندگی کہ یار یہ میرا دکھوں کا ساتھی ہے, ہم نے اچھے مومنٹس اور برے مومنٹس اکٹھے گزارے. آپ کبھی والد صاحب سے پوچھیے گا ابا جی محبت کیا ہوتی ہے, اب وہ چپیٹ پڑے گی سوچ سے کیسے سوال کر رہے ہیں, ان سے نہ پوچھیں, میں بتاتا ہوں آپ کو بھائی. محبت یہ ویک اور لوی ڈبی جو ہے نا ڈیفوڈلز میں ہم کھیتوں میں چھلانگے مار رہے ہوں گے اور لا چل رہے ہیں اور گاڑی میں جا رہے ہوں گے, یہ دس از فیک. یہ بڑا ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے. اصل محبت کا پتہ جب چلتا ہے جب اگلا انسان آپ کی زندگی میں شادی کر کے آتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ میرے ٹیمپرمنٹ ایشوز کیا ہیں, جب میرے زندگی میں فائنینشیل لاس آ رہا ہے تو مجھے کس طرح ڈیل کرنا ہے, ہم دونوں ساتھ ہیں, لائل ہیں نہیں ہیں. اور میں کہا ہوں آپ کو, جو محبت شادی سے نکاح سے پہلے ہوتی ہے نا اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی ہے. You cannot start something haram thinking of it will become halal one day. Never happens. اللہ اس ریلیشن میں برکت ڈالتا ہی نہیں ہے جو ایک میاں بیوی کے حلال ریلیشن شپ میں ہوتی ہے. سو میں نے تو واللہ بہت تھاؤزنڈس آف کیسز کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس ایز اے کاؤنسلر لوگ آتے ہیں میرے پاس, ٹائم شارٹ ہے, میں آپ کو اتنا نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ہیومن انیٹ ہیومنسٹک ڈیزائرز ہیں ان کو سپریس کرنے کے نہیں کہا گیا. جو ہماری محبت ہے, محبت ہوگی, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم انسان ہو, تمہیں محبت ہوگی, جذبہ ہم نے تمہارے اندر رکھا ہے, تمہیں اپوزٹ جینڈر سے اٹریکشن ہوگی, دس از انیویٹیبل. تو کیا کرو, انسٹاگرام پہ ڈی ایم کرو, یہ کر کے آؤ, نو, چینلائز کرو. محبت کو سپریس اللہ نہیں کرتا, چینلائز کرتا ہے. اللہ نے کچھ جو ہمارے اندر انیٹ ڈیزائرز ہے کو چینلائز کیا. بٹ واٹ پیپل ڈو از, کسی کو دیکھا تو اسلامک ایتھیکل مورل ویلیوز کیا ہے, کسی کو دیکھ کے نظر نیچے کر لیں. ہم دیکھ کے نظر نیچے کرتے تو ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کون گزری, اور پھر دیکھا کہاں جا رہے ہیں, گھر کہاں پہ, اپنے دوست کو بلایا کہ وہ سی آئی ڈی میں ہوتا ہے, دیا پتہ لگاؤ تیری بھابھی کا نام کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ نسرین. آپ نے انسٹاگرام میں کل نسرین کو سرچ کیا اور 80-90 نسرین آئے سامنے نکلی, اور آپ دیکھتے گئے کہ وہ نسرین کہاں سے ملے گی, اور جس دن وہ مل گئی تو نعرہ تکبیر, نسرین مل گئی. اور میں نے استخارہ کیا اور میسج لکھا AOA. سنس زیبسٹ میں ہماری انگریزی بڑی کمال ہے, لکھا I want to be friendship with you. وہ بھائی سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ چلو آپ نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے, رشتہ میں کیا ہو گیا. سو یہ جو جب یہاں سے رشتے شروع ہوتے ہیں نا, اور پھر پروپوزل ہو گیا, اور پھر یہ سارا یہ تھاٹس جو بنتی ہیں, شیطانی چال ہے. شیطان ہمیں ہمارے سے ایک چیز چاہتا ہے کہ ان کو میں اوور اے پیریڈ آف 4-5 ایئرز ان کو میں ایک میجر سن میں انوالو کروں. سو جلدی نہیں ہے, اس کو مہینوں تو ہی کروا نہیں ہے, یہ ویری پیشنٹ. جتنے آج نہیں 2 سال بعد 3 سال کتنے آتے ہیں میسیجز کہ وی نیور تھاٹ دیٹ ویل فال انٹو دس ٹریپ, بٹ گناہ ہو گیا. کہ جب ایک مرد عورت اکیلے ہوتا ہے, تیسرا کون ہوتا ہے؟ جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں, شیطان ہوتا ہے. علماء بھی کہتے ہیں کہ ابلیس خود معاملات میں انٹرفیئر زیادہ نہیں کرتا, اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے, اپنی آرمیز کو بھیجتا ہے. قرآن بھی ہے, یعنی اس کی ہنٹ آتی ہے. لیکن 3 معاملات میں وہ خود آتا ہے. ان میں سے ایک پتہ ہے کہ جب ایک مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں, یہ میک شور کہ ان کی لائف تباہ کر دی جائے, تاکہ یہ نہ اپنے فیوچر ہسبینڈ سے خوش رہے یہ عورت, اور یہ لڑکا نہ اپنی فیوچر وائف سے خوش رہے. اینڈ ونس their family system is destroyed, اور آپ پھر آٹو پائلٹ پہ ہو, نہ آپ سیٹسفائڈ ہوگے مینٹلی, نہ آپ اچھی اولاد ریز کر پاؤ گے. جب ہسبینڈ وائف ایک پلر نہیں ہے تو پھر اولاد ہمیشہ ضائع ہو جاتی ہے, اور پھر ایک ایسی جنریشن کو ریز کرو گے جو کہ ایتھیسٹس کی ہوگی, جو کہ دین سے بھی زیادہ ڈپریشن انزائٹی کی بیماری ہوگی. اس ٹریپ پہ نہ پڑیں. آج سے ارادہ کریں جو ہو گیا غلط ہو گیا, ٹھیک ہے, وی ایکسیپٹ,
what we'll do is, since we are in a relationship, we will not talk to each other right now. اور ہم آج میں بات نہیں کریں گے انشاءاللہ. کوئی کام کی بات اگر کلاس لیتے تو وہ ہوگی, یعنی ایک بولڈنس کے ساتھ, ایک گیپ کے ساتھ. اینڈ لیٹس ٹاک ٹو دا پیرنٹس. پیرنٹس سے بات کرتے ہیں, لیٹس میک اٹ حلال. اور پیرنٹس سے بات کے ول ناٹ ٹاک انٹل وی گیٹ حلال. اور پیرنٹس سے بات کر کے اس کو نکاح کم از کم کر لیں. جب نکاح ہو گیا تو انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے. رخصتی بے شک گریجویشن کے بعد ہو جائے, بے شک 4 سال بعد ہو جائے, بٹ نکاح کر لیں, کیونکہ نکاح کی وجہ سے پھر ایک بندہ حلال ہو جاتا ہے اور گناہوں میں نہیں پڑتا. کیونکہ جب اللہ ناراض ہے نا, آپ کی لائف کبھی بھی سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں اس بات کو. آپ نہ لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں, نہ آپ کی لائف کو, نہ اس خاتون کو پا سکتے ہیں جو آپ اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کر رہے ہیں اس کو. تو دس از انیویٹیبل. اللہ کو راضی کریں, اللہ ول میک تھنگز ہیپن فار یو. اللہ کو ناراض کریں, دنیا جہان کا زور لگا لیں, کبھی